بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقطۂ پرواز چینل سے میزبان محمد حبیب عابدی کی سلام قبول کیجیے۔ اسلامی آزادی اور مغربی آزادی کے موضوع کو لے کر آج ہمارے مہمان جناب شیخ محمد حسین عبد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلا قبلہ صاحب، ہمارا سوال ہے کہ مغرب کی آزادی کا کیا ہدف ہو سکتا ہے اور ان کے کیا نقصانات ہیں، اور دنیا پر اس کا کیا مشکلات درپیش آ سکتا ہے۔ دوسرا ہمارا سوال ہے کہ اسلامی آزادی کی محدودیت بھی ہے اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ جی قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم عزیز سے آپ نے آزادی مغرب اور آزادی اسلام کے بارے میں سوال کیے۔ دیکھیں، مغربی آزادی کا جو اصل ہدف ہے، جو محور ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں پہلا جاننا ہوگا۔ دیکھیں، مغربی اصل آزادی کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے جو خواہشات نفسانی ہیں یا انسان کے جو مادیات کے جو قید سے اسلام نے جس احکامات کو، جس دستورات کو جو لاگو کیا ہے، ان قیدوں سے رہائی کا نام ہے مغربی آزادی۔ مغربی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی دستورات کے خلاف، اسلامی دستورات کے احکامات کے اس قید سے رہائی کا نام انہوں نے رکھا ہے مغربی آزادی۔ دیکھیں، یہ اسلامی دستورات سے، اسلامی احکامات سے رہائی کے بعد یہ کہاں جانا چاہتا ہے؟ کون سی آزادی یہ لوگ لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ یہاں سے نکل کر، اس آزادی، اسلامی آزادی سے نکل کر خواہشات نفسانی کی قید ہونا چاہتا ہے، ان کے اسیر ہونا چاہتا ہے۔ انسان اپنے غرائز کے، انسان کے جو ہوائے نفس ہے، انسان کے جو خواہشات ہیں، ان کے اسیر بننا چاہتے ہیں۔ گویا دیکھو، ایک جگہ سے آزادی لے کر ایک کا غلام بننے جا رہا ہے، ایک کا اسیر بننا جا رہا ہے۔ یہاں اصل جو ہمیں مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے، دنیا میں جو چیزیں ہو رہے ہیں، سیکولرزم، لیبرز، جو بھی جو مغرب پرست ہیں، یہ ساروں کا جو محور ہے، وہ ہدف ہے، اور ان کا جو ہے خواہش یہی ہے کہ بھائی اسلامی دستورات سے ہم آزاد ہو جائیں، مادیات کے دستورات سے، حد و حدود سے ہم آزاد ہو جائیں، اور یہ معلوم نہیں ہے کہاں جا رہا ہے۔ آزادی لے کر کون سی کام کرنے جا رہا ہے؟ آزادی لے کر یہ اپنے نفس کے غلام بننے جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ ہے ان کا اصل جو محور ہے اور ہدف ہے، اور ان کے جو نقصانات ہیں، گویا یہ توحید پرست سے نکل کر، توحید کی حکومت سے، توحید کی، خدا کی تسلط سے نکل کر یہ شیطانی جو ہے حکومت میں جانا چاہتا ہے۔ اس کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ان کے جو نقصانات ہیں، دنیا میں غربت، دنیا میں ڈپریشن کا شکار، دنیا میں اقتصاد کی مشکلات، یہ سارے خدا پرستی کے، خدا کے تسلط سے، خدا کی حکومت سے فرار اور دوڑ کر، فارغ ہو کر کسی اور کی غلام بننے کی مشکلات، یہ ہے کہ انسان پریشانی، انسان کی پریشانی میں، انسان کی مشکلات میں بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں، آج کل دنیا میں کتنی مشکلات ہیں۔ منشیات آپ دیکھیں، منشیات کا کتنا جو ہے وہ آج کل پاکستان، سری لنکا، انڈونیشیا، یہ سارے جو ہیں اس وقت بہت بڑے پیمانے پر منشیات فروخت ہو رہے ہیں، منشیات یوز ہو رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں، اور ترقی دیکھیں، وہ ترقی صفر، کسی فیصد، کسی پرسنٹ میں بھی کوئی ترقی نہیں ہو رہی۔ یہ ترقی کے خلاف ہے۔ اسلام نے اس منشیات کے خلاف حکم جاری کیا تاکہ انسان کے اقتصاد مضبوط ہو جائے، انسان کے ذہن
درست کار کریں، انسان کے ڈپریشن، عقل، فطرت، ذہن، فکر ٹھیک طریقے سے کام کریں. لیکن یہ مشکل کس وجہ سے آئے؟ آزادی اور آزادی مغرب کے جو ہے نعرے لگانے سے یہ سارے مشکلات پیش آ جاتے ہیں. دیکھیں یورپ میں پہلے جو منشیات کا جو ایجاد کیا ہے، منشیات ایجاد وہ یورپ نے کیا ہے. یورپ 80% تک منشیات کے استعمال کے اس مرض میں مبتلا رہے. جب 80% پر پہنچ گئے تو یہ لوگ، ان لوگوں کو تازہ متوجہ ہو گیا، تازہ معلوم ہو گیا ہماری معاشرہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے فوراً اقدام کیا کہ اپنے اسکولوں کے، یونیورسٹی، جو بھی مدارس ہے، ان کے سلیبس میں قرار دیا منشیات کے خلاف، منشیات کے روک تھام کے لیے سلیبس میں قرار دیا. تب جا کر یہ لوگ ترقی کے راہ پر ابھی گامزن ہیں. اور اسی طرح مسلم کنٹریز کے لیے بھی یہی کرنا چاہیے کہ منشیات کے خلاف اور مختلف اس منشیات کے خلاف اقدام ضرور اٹھانا چاہیے. کیوں؟ منشیات کی وجہ سے انسان کی ترقی میں بہت کمزوری آ جاتی ہے، معاشرہ تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. لہٰذا فوری طور پر اس پہ اقدام ہونا چاہیے. یہ سارے مشکلات کہاں سے آ گئے؟ آزادی پرست، مغرب پرست، توحید کو چھوڑ کر خواہشات نفسانی مغرب پرست کے دوسرے لوگوں کے آئیڈیل کو اپنا آئیڈیل قرار دینے سے یہ مشکلات ہمیں پیش آئیں. اور دوسری بات آپ کا جو ہے وہ دوسرا سوال ہے اسلامی آزاد. آیا اسلام میں بھی کوئی آزاد کی کوئی چیز ہے؟ یہ آپ کا دوسرا سوال. دیکھیں اسلام سب سے پہلا جو نعرہ اسلام کا ہے وہ آزادی کا نعرہ ہے. آزادی کا نعرہ ہے. اسلام کیا فرماتے ہیں؟ من ترک الشہوات کان حرا. جو بھی شہوات کو کنٹرول کریں، جو بھی اپنی خواہشات نفسانی کو کنٹرول کریں، ان کو چھوڑیں، کان حرا، وہ آزاد ہیں، وہ ایک حر ہیں. دیکھیں اسلام میں جو آزادی ہے وہ بہت خوبصورت آزادی ہے، بہت خوبصورت آزادی ہے. اسلام ایک ایسے حکومت کے نیچے، ایک ایسے سلطنت کے تحت سلطنت زندگی کرنا چاہتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بڑا قدرت والا ہے، جو سب سے غنی ہے. اس کا نام ہے توحید اللہ. اس کے جو قدرت ہے، اس کے مثال میں دنیا میں جہاں میں کوئی مثال نہیں ہے. اس کی غنیت میں، اس کی قدرت میں، اس کی طاقت سے کوئی دنیا کی کوئی بادشاہ کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم اس کے حکومت میں زندگی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں امام حسین کا وہ مشہور جملہ آزادی کے بارے میں، آپ نے فرمایا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَا. دیکھیں امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا اگر آپ کے لیے کوئی دین نہیں ہے، آپ اگر لادینیت ہیں، اور آپ کو کوئی قیامت سے اگر کوئی خوف بھی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ایک بادشاہ تصور کرتا ہے، تو آپ فَكُونُوا أَحْرَارًا فی دنیا کو، دنیا میں کم از کم آپ آزاد رہیں. دیکھو اسلام آزادی کے اوپر کتنا اپنے دستورات، اپنے احکامات بیان کرتے ہیں. آزادی آپ کو میں خلاصہ کرتا ہوں کہ اسلام کلاً 3 چیزیں ہیں. 3 چیزیں اسلام کے اندر ہے، اور اسی میں آزادی آپ دیکھیں. سب سے پہلا اسلام کا جو ہے وہ اعتقاد ہے. اعتقاد کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ترک لا اکراہ فی الدین. دیکھیں یہاں پہ بھی آزادی کا نعرہ قرآن نے بیان کیا ہے. دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے اسلام میں کیا چیز ہے؟ اعتقاد کے بعد اخلاقیات ہے. دیکھیں اخلاقیات، اسلام کے جو اخلاقیات ہیں
اس میں جو زیبائی ہے، اس میں جو خوبصورتی ہے، وہ کسی مذہب میں نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں، کسی مذہب میں بھی نہیں ہے. اخلاقیات کے بارے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کون سا فارمول، ائمہ معصوم آپ ہمارے لیے کون سا فارمول بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ البر وحسن الخلق یعمران الدیار ویزیدان فی العمار. دیکھیں دنیا میں اگر ہم نے رہنا ہے، اجتماعی زندگی کرنا ہے، تو سب آپس میں مل بیٹھ کر، ایک کنٹریز دوسرے کنٹریز کے ساتھ، ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ، ہمسایہ ہمسایہ کے ساتھ، اس سارے چیز کے لیے اسلام نے فارمول، اسلام نے آپ کو اصول دیا ہے. اس اصول میں ایک ہے حسن الخلق اور بر، نیکی کرنا اور اخلاق سے پیش آنا. ان دونوں کا فوائد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے کہ یعمران دیار، دیار دیکھو شہر آباد ہو جاتے ہیں. آپ کی ایک اخلاق سے، آپ کی ایک نیکی سے شہر آباد ہو جاتے ہیں. وَيَزِيدَانِ فِي الْعَمَارِ، اور آپ کے عمر میں طولانی ہو جاتے ہیں. دیکھیں اخلاق میں آپ کو آزادی دی ہے. بہترین اخلاق، اپنے آپ کو بہترین اخلاق سے آپ اپنا لباس کو مزین کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں طولانی کرے گا، آپ کے شہر کو آباد کرے گا. اور تیسری چیز جو اسلام میں ہے وہ ہے احکام. اصل یہاں پہ جو آزادی کا مشکل ہے مغرب کو، مغرب پرست جو لیبرزم ہے، جو سیکولرزم ہے، ان کا جو مشکل ہے وہ یہ ہے احکام اسلامی کے خلاف کرنا، احکام اسلامی سے، اسلامی کے قید سے باہر ہونا، رہائی ہونا. دیکھیں احکام اسلامی میں جو فلسفہ ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ہے. فلسفہ جو بہترین فلسفہ ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ہے. احکام اسلامی کے اوپر اگر کوئی عمل کرے تو اس کی جو قیمت ہے وہ کوئی ادا نہیں کر سکتا. کوئی دنیا کے کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی پریزیڈنٹ، کوئی بھی اس کا قیمت ادا نہیں کر سکتا. اس کا قیمت کون کر سکتا ہے؟ فقط وہ اوپر والا کر سکتا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ احکامات میں سے فقط ایک نماز کو لے لو، باقی جو احکامات ہیں وہ چھوڑیں. نماز کے جو احکام ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فارمول، اس کے بارے میں ہمارے لیے کیا قیمت ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں فرماتے ہیں الدعاء مفتاح الرحمہ. دعا کیا ہے؟ رحمت کی چابی ہے. دیکھو رحمت، اللہ تعالیٰ کے رحمت، بارش نے رحمت، یہ سارے آپ کے ذہن میں ہے. اور دوسرا یہ ہے والوضو مفتاح الصلاۃ. نماز کا جو ہے وہ چابی کیا ہے؟ وضو ہے. رحمت کی چابی کیا ہے؟ دعا. اور نماز کی چابی کیا ہے؟ وضو. اور وضو سے آپ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور آخر میں فرماتے ہیں والصلاۃ مفتاح الجنہ. اور دیکھیں احکام اسلامی میں سے ایک جو نماز کا جو دستور ہے، اس کو انجام لانے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ مفتاح الجنہ. صلاۃ، نماز جو ہے وہ جنت کے مفتاح ہے. بس اسلام نے جو ہمارے لیے آزادی دی ہے اعتقاد میں، اخلاقیات میں اور احکامات میں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ثواب رکھے ہیں، جزا رکھے ہیں. اور اس میں کوئی سختی انسان کے لیے مشکل نہیں ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا من ترک الشہوات، انسان شہوات کے غلام سے، اسیری سے آزاد ہو جائے تو فوراً وہ آزاد ہے.